کی برکات سے اس شب کے دوران حصول شفاعت کے موقع کو وصول کرتے ہوئے آپ سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور اس مسجد وضع خانہ کے بانی جناب قبلہ سید ذکی السویج ان کی روح فتوح اور مومنین و مومنات کی ارواح کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ صلوات تاجیر ظہور وارث اعضا حضرت حجت کے لیے بآواز بلند صلوات قبول اعضا کے لیے بھی بار دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبيلا إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرابطة بين العبد والمعبود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
مائدہ کی 35ویں آیت کے زیر سایہ اس تمام اشرۂ محرم میں گفتگو ہوئی. زحمتیں دیتا رہا میں، اور خواہش یہی رہی کہ ہر مجلس ایک نشستن آمدن برخاستن اس جیسی مجلس نہ رہے. کچھ ممبر سے کوئی میٹیریل پیش کیا جائے جو علم دوست احباب کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکے. خالق آل محمد آپ کی تشریف آوریوں کو، آپ کی حاضری کو، میرے بیان کو جو حق بیان ہوا، اس تمام کو بارگاہ سید عالمین میں قبول و منظور اور لائق شفاعت بنا دے. یہ شہزہ آیا جدا ہو رہا ہے، سمت سفر کی تجدید کے لیے آتا ہے محرم. ہم اپنی اپنی ڈائریکشن کو اپنے باطن سے درست کریں. مجلس حسین روحوں کی تطہیر کرتی ہے، ذہنوں کو آب کوثر سے غسل دیتی ہے، اور آنکھیں چشمہ زمزم بن جاتی ہیں. یہ مجلس حسین کے برکات ہیں. کوئی دنیا کی کوئی محفل، کوئی صفحہ عبادت اس یکسوئی اور اس خلوص سے دنیا کے لوگ مل کے منعقد نہیں کرتے جو سید الشہداء نے اپنے متوسلین کو مجلس کی صورت میں صف عنایت فرمائی ہے. اس دنیا میں حسین نہ ہوتے تو خلوص الہی کی تعلیم، پروردگار کی عبادت سے خلوص کی تعلیم کا کوئی مضبوط وسیلہ نہ ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، جو ہمارے لیے کافی ہے. اور ہر طبقے کا انسان، چاہے ظالم ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے دین کو بدلنے والا ہو، آج یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ جو بھی ان کی صفوں میں چاہے خودکشی سے مر جائے، چاہے کم عقلی سے مر جائے، مگر ایک قرآن کے دیے ہوئے لفظ کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کا مرنے والا شہید ہے. حالانکہ یہ لفظ اتنا مقدس ہے. شہید کہتے ہیں گواہ کو، اور اللہ نے جس کی کائنات میں گواہی مانگی ہے، عقیدے میں یا عمل میں، اس ہر چیز کا جو ثابت قدم گواہ رہ کر دنیا سے جائے، جو دنیا میں زندہ شہید بن کے رہا ہو، اسی کی موت شہادت ہو سکتی. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یہ زندگی بھی عین شہادت ہے، چونکہ پوری زندگی حق کی گواہی میں گزرتی. تو جب زندگی حق کی گواہ بن کے گزرے تو موت بھی اسی گواہی کی حالت میں آتی ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ وہ بظاہر دنیا سے جا رہا ہے، مگر ہم ضامن ہیں کہ اس کی زندگی منقطع نہیں ہوئی. تو یہ جو شہادت کا لفظ ہے، اس سے امت مسلمہ جس انداز میں کھیل رہی ہے، اس کا حساب انہیں مرنے اور فنا ہونے کے بعد دینا ہے. سفر کی سمت غلط ہو، شہادت ہے کیا؟ ایک نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی سماعت کو بیدار کرنے کے لیے. گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ سفر کی سمت غلط ہو تو ہے جہاں والو، سفر کی سمت غلط ہو تو ہے جہاں والو. نہ زندگی میں
نہ مرنے میں چین ہوتا ہے. سفر کی سمت غلط ہو تو ہے جہاں والوں، نہ زندگی میں نہ مرنے میں چین ہوتا ہے. قتیل یوں تو بہت ہیں جو قتل ہو گئے، قتیل یوں تو بہت ہیں مگر شہید ہے وہ کہ جس کی لاش کا وارث حسین ہوتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. قتیل یوں تو بہت ہیں، قتیل یوں تو بہت ہیں مگر شہید ہے وہ کہ جس کی لاش کا وارث. اور یہ دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو، لاشوں پہ لاشیں ادھر بھی گر رہے ہیں لیکن وہ ہلاک ہو رہے ہیں. 72 شہید ہیں کیونکہ سرہانے آنے والی ذات کا نام حسین ہے، جو رسول کا وارث ہے، جو اللہ کے قانون کا وارث ہے. اگر وہ سرہانے پہنچ جائے تو سرخرو سمجھ کے مر جائیے کہ موت نہیں آ رہی، شہادت حاصل ہو رہی. یہ وسیلے ہیں، وسیلہ ہی شہادت دلوا سکتا ہے. منکر وسیلہ کو شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس آیت میں کئی گوشوں پہ گفتگو ہوتی رہی اشرا میں، اور انشاءاللہ ایک آدھ مجلس جو رہ گئی اس میں بھی گفتگو ہوگی. لیکن بس اس شب میں کچھ گفتگو آیت کی روشنی میں اور کچھ ہدیہ اس مستور کی خدمت میں جو حجاب قدس میں آپ کے آنسوؤں کو چننے کے لیے تشریف لاتی. یہ تمام شب میں جو عمل بھی ہوگا وہ عبادت کا ہے. وسائل کا لفظ نہیں دیا کہ وسائل اختیار کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اسی طرح کچھ میری پچھلی مجلسیں جن احباب نے سنی ہیں، یہ نقطہ ان کے بلند ذہنوں میں زیادہ معنویت کے ساتھ کھلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ وسائل جمع کا لفظ نہیں لیا، قلت کے لفظ میں کثرت رکھی ہے، وسیلہ کہا ہے. انما اولیاءکم نہیں کہا، حالانکہ 3 ولی ہیں، جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا تھا. انما ولیکم کہا ہے. قلت لفظ میں رکھی ہے مگر معیار والے قلت کے لفظ میں آ کے کثرت کی حیثیت میں بھی اسی منصب پہ فائز ہو رہے ہیں. اگر وسائل کہا جاتا تو مفہوم ہی بدل جاتا. پھر آپ چاہے جسے زمین پہ چنیں، چاہے کثرت الناس کے سبب کسی کو چن لیا جائے کہ یہ وسیلہ، چاہے اجماع امت اسے چن لے، چاہے شورا و ثقیفہ چن لے، کسی بھی سورس سے چنا ہوا آ جائے، اگر قرآن لفظ وسائل لے دیتا تو ہر ایک کو حق حاصل ہو جاتا کہ کوئی اس طرف سے آیا، کوئی اس طرف سے آیا. دعویٰ سب کا یہ ہے کہ جا ادھر رہے ہیں، اس لیے وسیلے ہیں. اس لیے اللہ نے انتہائی آیت کو محتاط لفظوں کے ساتھ اپنے قانون قلت در کثرت کے ساتھ آیت کو لفظ وسیلہ کے ساتھ بھیجا کہ وسائل تمہیں مجھ تک نہیں پہنچا سکتے. وسیلہ وہ ہوتا ہے کہ چاہے زمین پہ 14 وسیلے ہوں، چاہے 1,24,000 وسیلے ہوں، لیکن ان کا محور چونکہ وہی ذات برحق ہے، اس لیے نیچے تو وہ نظر آئیں گے وسائل کی صورت میں، محور پہ پہنچیں گے تو وسیلہ بن جائیں گے. کیونکہ ایک نقطے سے اشعاع ہو رہا ہے، ریڈیشن ہو رہی ہے ایک نقطے سے، نیچے پھیلاؤ ہے، وہاں مرکز ہے، اس لیے لفظ وسیلہ دیا. تو قرآن بھی اگر لفظ وسائل دے دیتا تو وہ امت جو لفظ وسیلہ ہوتے ہوئے، لفظ ولی ہوتے ہوئے نہ اولیاء بنانے سے باز آ رہی ہے،
نہ وسیلے بنانے سے باز آ رہی ہے. اگر قرآن بھی وسائل کہہ دیتا تو ان کے لیے راستہ اور کھل جاتا. صلوات پڑھیے. تو قرآن نے اپنے منشور میں ایسی کوئی گنجائش رکھی نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کسی کو لے آئیں اور یہ دعویٰ کریں کہ یہ بھی اللہ سے ملا دے گا. تو وسیلہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ سے متصل رہے, اسے ہر وقت رجوع حاصل رہتا ہے. دیکھیے امام سید سجاد سید الساجدین علی ابن زین العابدین علیہ السلام, سرکار علی ابن الحسین علیہ السلام, کیا عظیم لقب ہیں. وسیلہ ہو تو ایسا زین العابدین, عبادت گزاروں کی زینت, سید الساجدین, سجدہ گزاروں کا سردار سید. اور اس نے عام انسانوں میں بیٹھ کے سید الساجدین نہیں کہلوایا. انبیاء و ائمہ کی لڑی میں آ کے, جس گھرانے میں سید الانبیاء سے لے کر مہدی تک ہوں, سارے سید الساجدین, لیکن ان سب سے کہلوا دینا کہ ہمارا یہ بیٹا سید الساجدین ہے. ان معصومین سے کہلوایا تو کیا شان ہے اس مولا کی. میرے مولا سے کسی منکر ثقلین نے طنزاً سوال کیا تھا. وہ لوگ جو ترک اہل البیت کے عقیدہ پہ متفق تھے, اس قوم سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ آپ آل محمد کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں اور اللہ نے آپ کو عہدہ امامت دے رکھا ہے, اور پھر یہ بھی آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ محشر میں آپ لوگ حق شفاعت رکھتے ہیں. تو جب آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو پھر مصلح عبادت پہ اس تضرع, اس عاجزی, اس آہوزاری سے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ اتنی عاجزی کیوں دکھاتے ہیں مصلح عبادت, اتنا کیوں تڑپتے ہیں اس کی بارگاہ میں؟ تو امام نے, وسیلے نے کیا عظیم جواب دیا جو کائنات تک کے لیے, ہر سوالی کے ذہن کے لیے جہاں بھی یہ سوال اٹھے کہ مولا اتنا کیوں روتے تھے مصلح پہ, مولا اتنی طویل دعائیں کیوں مانگتے تھے, تو مولا نے ہر شخص کے لیے جواب عنایت کیا. مولا نے فرمایا کہ دیکھو, اللہ نے تمام نعمتوں کو خلق کر کے ہر ایک نعمت اپنی بہترین محتاط کے ساتھ ہم آل محمد کو عطا کر دی. تو جس اللہ نے اپنی ساری نعمتیں ہمارے خانوادہ پہ تمام کر دی ہیں, تو ہمارا خانوادہ بھی حق کے معرفت کے سبب یہ حق پہچانتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں انتہائے عبادت پیش کی جائے. جتنی نعمت عظیم ہو اتنا شکر کو عظیم ہونا چاہیے, جتنی نعمت عظیم ہو اتنا طلب مغفرت کو عظیم ہونا چاہیے. تو مولا نے فرمایا کہ اس کی شان کے سبب ہم معصوم ہوتے ہوئے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو بے گناہ جس سے مغفرت طلب کر رہا ہو, گناہگار کی کتنی ذمہ داری ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت مصروف مغفرت رہے, طلب مغفرت کرتا رہے. معصوم کو اگر وسیلہ سمجھا جائے تو صرف معصوم کی ذات کو نہ وسیلہ سمجھا جائے, معصوم کے قول کو, معصوم کے کردار کو, معصوم کے فرامین سے بھی تمسک حاصل کیا جائے کہ معصوم سے رشتہ قائم کرنے والا اپنے عمل سے پہچانوا لے کہ کن طاہرین کا ماننے والا ہے. اس کی آنکھوں سے طہارت کی خوشبو آئے, اس کے وجود سے عبادت کی خوشبو آئے, اور اس کے چہرے پہ اللہ کی بندگی چمک رہی ہو. تو وہ شخص نہ یہاں ناکام, نہ برزخ و محشر میں ناکام, کیونکہ اس کا چہرہ اعلان کر رہا ہے کہ خانوادہ آل محمد کا متوسل ہے. صلوات. تو وسیلے سے فکر کا تمسک بھی ضروری, کردار کا تمسک بھی ضروری, اور قلبی تمسک بھی ضروری کہ محبت کا رشتہ قائم رہے.
لیکن محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو محبت تقاضا یہ کرتی ہے کہ معصوم کی سیرت کو بھی اپنایا جائے. جس سے محبت ہے اس جیسے ہونے کی کوشش کرو. اس جیسے ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو معصوم ہے نا. لیکن اپنے کردار کے اندر اتنی خوشبو پیدا کر لو. معصوم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو ہمیں پہچانیں. معصوم نے فرمایا تھا, ایک ماننے والے کو حکم دیا کہ ہماری تعلیمات کو پھیلاؤ. امام محمد باقر علیہ السلام نے تو مولا نے فرمایا ہماری تعلیمات کو, ہمارے تذکرے کو پھیلاؤ, لیکن خبردار زبان سے نہیں. تو وہ شخص حیران ہوا. تو اس نے پوچھا مولا اگر میں چپ رہوں تو کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ تو مولا نے کہا کہ زبان سے نہیں مگر اپنے عمل سے ہماری سیرت کو پھیلا دو. تمہارے عمل سے لوگ متحیر ہو کے, متاثر ہو کے خود پوچھیں کہ اس کا امام کون ہے, اس کا ہادی کون ہے, کیونکہ اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام انسانوں سے رشتہ نہیں رکھتا. تو عمل سے ہمارے پیغام کو پھیلاؤ, کیونکہ زبان سے پھیلانا تو بہت آسان ہے. ہر شخص ایک دوسرے کو زبان سے ہر وقت تبلیغ ہی کرتا رہتا ہے, لیکن جب عمل سے تبلیغ ہوگی تو معاشرے میں انقلاب آ جائے گا. صلوات پڑھیے محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں حشام ابن حکم مولا کے انتہائی معتمد, ٹرسٹ وردی غلاموں میں سے تھے, محب صادق تھے, حشام ابن حکم, اور مولا بہت محبت کرتے تھے ان سے. ایک بار آئے. وسیلہ کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. وسیلہ ریئیکٹ کیسے کرتا ہے, وسیلے کا وجود کیوں اللہ نے لازمی قرار دیا, کیا کرتا ہے وسیلہ. تو اس واقعہ سے یہ مقصد آپ تک پہنچے گا. شام ابن حکم نے عرض کیا مولا یہ جو ہمیں آپ سے غلامی کا خصوصی قرب حاصل ہے, اس قرب کی وجہ سے, اس غلامی کے رشتے کی وجہ سے بسا اوقات لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں اور کئی الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے ہیں, اور جنہیں حشام ابن حکم نے لوگ کہا تھا وہ اس زمانے میں بھی بہت ہیں. اور وہ ہر آل محمد سے رشتہ قائم کرنے والے کو ستا رہے ہیں, فکری طور پہ ستا رہے ہیں, جانی و مالی طور پہ ستا رہے ہیں, معاشرتی سطح پہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ملت کو محفوظ رکھے. بالخصوص یہ دعا ہے کہ جس طرح حوادث ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان شبوں میں ملت کو ہر مقام پہ حادثوں سے اور حاسدوں سے محفوظ رکھے. صدقہ شہادت سید الشہداء علیہ السلام. بار الہ تو عزاداروں کی, شاعر عزاداری کی حفاظت فرما, اور ہمارے سیئات ہمارے وسیلوں کے صدقے میں معاف فرما. امام سے جب انہوں نے یہ شکایت کی کہ لوگ ہمیں ستاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو مولا بہت محبت سے سن رہے ہیں, تو کہنے لگے کہ بسا اوقات مولا جب کوئی آپ کی عطا سے جو علم آپ کی خیرات سے ملتا ہے, قرآن و حدیث کا, فکر کا, فراست کا, اس کے ذریعہ ہم جواب دیتے رہتے ہیں. لیکن بعض اوقات سوال کوئی ایسا آتا ہے غیر متوقع, ان ایکسپیکٹڈ, کہ ایک لمحے کے لیے پریشانی ہوتی ہے, مگر اسی پریشانی کے لمحے میں چند ساعتوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یکدم ذہن میں, قلب میں جواب آ گیا, اور پھر آپ کی نگاہ کرم سے جب وہ جواب ہم دیتے ہیں تو اللہ علمی و فکری طور پہ غلبہ عطا کر دیتا ہے.
آپ کا مخالف لاجواب ہو جاتا ہے. مولا نے کہا اچھا تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے مولا یہی سوال کہ پہلے تو جواب معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب قلب پریشان ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی، جواب آ جاتا ہے. تو مولا نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے قلب کا ہم سے مستقل رشتہ ہے. جب لوگ سوال کرتے ہیں اور تم پریشان ہوتے ہو تو تم خصوصی طور پہ اپنے دل کا رخ ہمارے انوار کی رخ کرتے ہو، ہمارے انوار کی سمت اپنے رخ حیات کو موڑتے ہو، اور ہم تک تمہاری خبر پہنچتی ہے. اور پھر ہم جہاں بھی ہوں آل محمد، جہاں بھی ہوں، ہم اپنے انوار کی تجلی تمہارے قلب پہ ڈالتے ہیں، اور جو جواب عین حق ہوتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیتے ہیں اور تمہیں مخالف کے سامنے سرخرو کر دیتے ہیں. تو دیکھا آپ نے وسیلہ کیسے کام کرتا ہے. وسیلے کی طرف رخ کیجئے، توجہ کر لیجئے. وسیلہ اپنی عطا سے رابطہ بن جائے گا، علم کا بھی، معرفت کا بھی، نجات کا بھی. تو اب اس نے جناب حشام نے انہوں نے عرض کیا کہ مولا آپ کے اس جواب کے بعد حوصلہ ہو رہا ہے کہ ایک اور سوال کروں. مولا نے اذن دیا. آپ جو اولین و آخرین لوگ آپ سے کائنات کا ہر قسم کا سوال کرتے ہیں، قبل تخلیق کے سوال بھی کیے جاتے ہیں، بعد از موت کے سوال بھی کیے جاتے ہیں، ہر قسم کے سوال آپ سے ہوتے ہیں، اول و آخرین کے سوال آپ سے ہوتے رہتے ہیں. مولا آپ آل محمد سے جب سوال ہوتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا بالکل ویسے ہی جیسے تم. اور لطف لیجیے گا اس جملے کا، اس جملے کو اکیلا مت چھوڑ دیجیے گا. مولا کا یہ جملہ ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے تم. کہا مولا سمجھ میں نہیں آئی بات. امام فرماتے ہیں تم اپنے قلب کا رخ ہماری سمت کرتے ہو اور ہم تجلی کر دیتے ہیں. جب ہم پہ کوئی سوال ہوتا ہے تو ہمارا رابطہ پروردگار سے ہے، ہم اپنی توجہ کو پروردگار کی طرف کرتے ہیں، وہاں سے اشعاع نور ہوتا ہے، وہاں سے تجلی آتی ہے اور ہم مان جواب ادا کر دیتے ہیں. تو اب آپ نے چینل محسوس کیا وسیلے کا وہ ہے کیا، کمیونیکیشن کس طرح سے ہوتی. اور جو ایسے امتحان دینے والے مومنین ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد انہیں محسوس ہوگا کہ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مخالف آل محمد کوئی سوال کرے، کوئی باطل کا نمائندہ سوال کرے تو حق معاً اس کا جواب عطا کر دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. ان شبوں میں ہم نے عرض کیا کہ وسیلہ وہ ہوتا ہے جو اپنی معرفت بھی کروائے اور اپنے پروردگار کی معرفت بھی کروا دے. تمام مراحل طے تب ہو سکتے ہیں جب راست سچا وسیلہ ہاتھ میں. اور میں آج شب عاشور ہے، معرفت و مودت کا ایک تحفہ صدقہ شہدائے کربلا آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام لسان الصادقین، صادقین کے اندر جیسے سید الساجدین نے ساجدین میں ساجد کہلوایا. کیا شان ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ 14 صادقین سے صادق کہلوایا. رسول کہہ گئے تھے کہ میرا چھٹا بیٹا جو امام ہوگا اس کا لقب صادق ہوگا. ہر لقب امام، جس امام کے پاس جو لقب ہے پیغمبر
زمانے سے پہلے خود عطا فرما کے گئے تھے. مستقل حدیثیں موجود ہیں کہ کون سے بیٹے کا نام کیا ہوگا، لقب کیا ہوگا. تو امام صادق علیہ السلام سے علوم آل محمد صادقین نے علم دیا کہ ہمارا یہ بیٹا ہمارے اولین و آخرین کے علم کو پھیلائے. اور مولا کو جو موقع وقت ملا، ظاہری اسباب بھی ایسے ملے کہ مولا کو تبلیغ علم، تبلیغ معرفت کے لیے وقت دوسرے ائمہ کی نسبت زیادہ ملا مدینہ میں رہنے کا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ہر دوسری اور چوتھی حدیث امام صادق علیہ السلام کی نسبت سے حاصل کر رہے ہیں. تو مولا نے اسماء الہیہ کے بارے میں، ذات الہیہ کے بارے میں، کائنات کے بارے میں ہر موضوع پہ حدیثیں عطا کی کہ اللہ کے اسرار، اس کی ذات کے اسرار کیا ہیں، اس کے اس اسماء کے اسرار کیا ہیں. یہ جن اسماء کا آپ ورد کرتے ہیں، یا حی یا قیوم، یا رازق ہو یا رزاق، کوئی بھی اسم لے لیجئے، یا قدوس ہو یا سلام، ان کے ورد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک لفظ آپ دہرا رہے ہیں. سائنٹیفک ریسرچ نے بھی آج بتایا کہ اگر آپ کسی لفظ کو اکثر تواتر سے استعمال کریں، ہر وقت وہ لفظ دہرائیں، تو اس لفظ کے اثرات آپ کے وجود اور آپ کے نفس پر ہوتے ہیں، آپ کی روح پر ہوتے ہیں. تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے اسماء کو ورد کریں. یا غفار جو اکثر پڑھتا ہے، ایک تو خود اس کے نفس میں پاکیزگی اس لیے پیدا ہوگی کہ مغفرت کا جو اسم ہے وہ گناہوں سے نفرت دلواتا رہے گا. اور دوسرا اثر یہ کہ اگر میں گناہگار ہوتے ہوئے کسی کی بارگاہ سے معاف کیا جا رہا ہوں، تو جو میرے سامنے کوئی گناہگار بن کے آئے تو میرے نفس میں کیا ظرف ہونا چاہیے. تو اسماء کے اثرات، ہر اسم کا کوئی اثر ہے. کسی نے بسم اللہ کا مفہوم پوچھا. یہ چاہتا ہے کہ ہر جب تفسیر سے وقت ہو تو پھر آپ مختلف اینگلز سے موضوعات پہ ڈسکس کریں، لیکن وقت بہت محدود ہے. تو میں صرف امام صادق علیہ السلام کے سامنے اس سوال کا جواب پیش کرتا ہوں کہ کسی سائل نے مولا سے بسم اللہ کا مفہوم پوچھا کہ بے سے کیا مراد ہے. اللہ نے انہی حروف کو علم حروف، اسرار حروف عنایت کیے مولا نے کہ بسم اللہ میں بے سین میم یہ ترکیب کیوں رکھی گئی. یہ ہر چیز ذہانت مانگتی ہے، فراست مانگتی ہے، ہر چیز کے اندر باریکی ہے کہ بسم اللہ میں بے ہے، با ہے، سین ہے، میم ہے، پھر اللہ ہے. تو یہ ترکیب کیوں ہے؟ با کیوں رکھی گئی؟ کسی اور حرف کو یہ شرف کیوں نہیں ملا کہ اتنے عظیم کلمہ میں مستقل با، سین اور میم ہر بار یہ شرف حاصل کریں کہ بسم اللہ پڑھی جائے تو ان کا تکرار ہو. تو انہوں نے پوچھا کہ با سے مراد کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا بہا اللہ، بہجت اللہ، اللہ کی شان و شوکت، بدیع السماوات والارض ہونا اس کا کہ اس نے سماوات و ارض کو اپنی منشا سے، اپنے ارادے سے خلق فرمایا. کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے نمونہ نہیں سیکھا. کتنی مشکل، اتنے فولڈز والی کائنات کیسے بنائی ہے. تو بدیع اس کی وہ شان جس سے وہ خلق کر رہا ہے. تو با سے مراد اللہ کی وہ وجاہت، وہ عزت جس سے وہ بدیع السماوات والارض ہے. سین سے ثناء اللہ، یہ سا والا ثنا نہیں، وہ مدحت کے مفہوم میں ہوتا ہے. ثنا، یہ ثنا
وہ ثنا تجوید اگر کوئی جانتا ہے، وہ ثنا یہ ثنا ادائیگی مختلف، اور یہ حسن عربی میں ہے. کسی زبان کے پاس اتنی نفاستیں نہیں، نہ ہی کوئی زبان اتنا علم سمیٹے ہوئے. اس لیے اللہ نے قرآن حکیم کتاب علم اسی زبان میں نازل فرمائی، اور اس لیے بھی کہ یہ زبان پیغمبر کی معصومین کی زبان تھی، اس لیے بھی اسے شرف ملا. تو بہر طور سین ثنا، ثنا اللہ، با سے بہجت اللہ، سین سے ثنا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی شان. تو ہر لفظ سے اللہ نے کوئی مقصد لیا، اس مقصد کے سبب ان حروف کو یہ اذن دیا کہ جا کے میرا کلمہ بناؤ. کوئی ایک نقطہ بلا وجہ نہیں ہے. کون ہے کائنات میں معصوم کے سوا کے جو بتائے کہ با سے کیا مراد ہے، سین سے اللہ نے کیا مراد لی ہے؟ مراد اللہ لے رہا ہے، بتا اللہ کا وسیلہ رہا ہے. با سے بہجت اللہ، سین سے ثناء اللہ، اور مین سے ملک اللہ. ملک السماوات والارض، مالک الملک والملکوت. ملک والملکوت پہ شاید میں گفتگو کر چکا ہوں. پورا کائنات اور سسٹم، اس کا ہولڈ سب آ گیا. وہ سب اگر کہیں اللہ نے ایک حرف میں رکھا ہے تو میم میں رکھ دیا. تو اب آپ کو پھر لطف آئے گا اگر اس اینگل سے سوچیں کہ کثرت کو قلت میں رکھ دیا. صلوات پڑھیے. پہلے تو اس کی قدرت ہی قدرت، سمٹے تو میم. کوئی پہلو پھیلے تو بہجت بدیع السماوات والارض، سمٹے تو با. اس کی پوری شان، جس شان سے وہ کائنات کا پروردگار ہے، اس پوری شان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس نے اسے سمیٹا تو سین میں رکھ دیا. تو جب یہ علم آتا ہے حروف کا، تو آل محمد جب یہ علم ادا کرتے ہیں تو مومن میں اتنی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حروف سے بھی عقیدت و محبت پیدا کرتا ہے. حروف سے بھی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے کہ سین آ گیا تو یاد آئے گا کہ یہ تو بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ میں سین کا مطلب اللہ کی ثنا و شان ہے. تو اگر میں سین کا احترام کر رہا ہوں اس نیت سے تو شان الہیہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں. تو یہ دیکھیے ایک ایک لفظ. اس لیے معصوم نے دیکھی، میں ایک اور الگ سے بات، خاک شفا کی تسبیح، اس کی شان سن لیجئے. درمیان میں کوئی بھی تسبیح ہو، دانا گھمائیے، ساتھ کچھ پڑھیے تو ثواب. خاک شفا کو یہ شرف ملا، خود سید الساجدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھی. ایک بار مولا اس کے دانے گھما رہے تھے، لیکن گفتگو ہو رہی تھی. کسی طنز کرنے والے نے کہا آپ اس پہ پڑھ تو رہے نہیں کچھ، دانے گھما رہے ہیں. میرے مولا نے کہا یہ عام تسبیح نہیں، یہ خاک شفا کی تسبیح ہے. اس کا دانا یوں ہی کچھ پڑے بغیر بھی اگر مومن کے ہاتھ میں گردش کرتا رہے تو ہر دانا 1000 تسبیح کے برابر ہے. طلب استغفار کے لیے خاک شفا کی تسبیح کا مقام کیا ہے. تو باتوں میں باتیں آ جاتی ہیں، اس لیے بسا اوقات موضوع پھیل جاتا ہے. تو سین سے مراد، میم سے مراد یہ ہو گئی بسم. اب اس نے کہا اور اب میں وہ تحفہ پیش کرنے لگا کہ اللہ سے کیا مراد ہے. اس کا اسم ہے اللہ کا، لیکن جس طرح آپ نے کمپوزیشن میں مولا نے بتایا با کیا ہے، سین کیا ہے، میم کیا ہے، اس نے کہا مجھے اللہ کی بھی کمپوزیشن بتائیے. یعنی اس لفظ کی، اس کی ذات تو یکتا ہے، نہ وہ تقسیم ہو سکتی ہے، مگر جو اس نے نام چنا اپنے لیے اس میں یہ حروف کیوں رکھے. تو کتاب انتہائی معتبر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ ملت شیعہ کے محسن علم جو ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اور ان کی مستند کتاب التوحید،
اس میں یہ روایت موجود ہے جب انہوں نے جس چیپٹر میں اسماء الہیہ کو ڈسکس کیا ہے. شیخ صدوق واسطی کے جو امام زمان علیہ السلام کی دعا سے تشریف لائے, اللہ الرحم, اور مولا کے دی ہوئی فراست سے, دعا کے ثمر سے تمام احادیث آل محمد کے حافظ ہو گئے تھے, اور زندگی صرف کی تلاش میں حدیثوں کو اور پہنچانے میں. یا جتنا علم آل محمد ہے اس کا بیشتر حصہ شیخ صدوق کے کارناموں میں سے من لا یحضر الفقیہ ان کی ہے. اور ایک طویل فہرست ہے کتابوں کی, الخصال التوحید, التوحید جو لکھی ہی توحید پر. تو اس میں یہ حدیث ہے کہ جب اس نے بسم کے بعد اللہ کا مفہوم پوچھا تو اب سن لیجئے, امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی الف سے مراد ہے اللہ کی وہ نعمتیں, انتہائی توجہ چاہوں گا, اللہ کی الف سے اللہ کی وہ نعمتیں جو ہم آل محمد کی ولایت سے تعلق رکھتی ہیں. اور لام سے میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے اس لیے لام کو رکھا, اور یہ مطلب لیا لام سے کہ اللہ مخلوق پر ولایت آل محمد کو واجب کرنے والا ہے. یہ بات سناٹے میں سننے والی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کی روحوں کو نشہ عبادت محسوس ہونا چاہیے کہ ہم جو ہر وقت فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں تو اللہ نے تو اپنا اسم ہی فضائل سے منسوب کر دیا. الف کا مطلب ولایت کی نعمت, آل محمد کی ولایت. لام اللہ نے اس ولایت کو جس کو نعمتوں سے بھرا, اس ولایت کو پوری مخلوق پہ واجب کر دیا ہے. اور ہے سے مراد کہ جو اس ولایت سے دشمنی کریں گے ان کے لیے اللہ نے ہلاکت کو مخصوص کر رکھا. تو پتہ چلا اللہ کا اسم جو اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد پڑھے, جو صرف یا اللہ کہہ رہا ہے مگر اسے نہیں پتا کہ معصوم نے راز اسم اللہ کیا بتایا, اللہ جانے اس کا اللہ کہنا کس شمار میں جا رہا ہے. لیکن جو معرفت سے اللہ پڑھ رہا ہے اس کا اللہ کہنا بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے برابر اثر رکھتا ہے. تو اللہ کے اسم کے اگر حروف کی معرفت مل جائے تو کتنا عظیم کتنا عجیب اسم ہے. قدوس, ہر نام کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے. پاکیزگی دے رہا ہے, سلام سلامتی دے رہا ہے, رزاق رزق دے رہا ہے, مومن اطمینان نفس دے رہا ہے. لیکن خود جو اس کا اسم ذاتی ہے اس میں سوائے ولایت آل محمد کے کسی اور نقطہ کو اللہ نے موضوع ہی نہیں رکھا. ٹاپک ہی آل محمد ہے, اسم اللہ کا. ان کی ولایت الف, ان کی ولایت کا واجب ہو جانا لام, ان کی ولایت سے دشمنی کی سزا ہلاکت عذاب. تو کیسا اسم ہے کہ اس میں تولا بھی ہے, اس میں تبرہ بھی ہے. صلوات پڑھیے. تو وسیلہ وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے اللہ سمجھا دے, اور اس کو یہ اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ رہا. وسیلہ نے پہلے بتایا جو میں نے پہلے حدیث پڑھی, کسی نے جب سوال کیا ہوگا تو اس حدیث کے مطابق امام صادق کا رخ قلب نور وحدت کی طرف ہوا, اور نور وحدت نے اپنے اسم کے ایک ایک حرف کا مفہوم روشنی بن کے نور بن کے نازل کیا, اور امام نے عطا فرما دیا.
بغیر وسیلہ. یہ بندوں کے لیے وسیلہ اس لیے کہ اللہ تک رسائی صرف انہیں حاصل ہے. یہ یہاں سے بیٹھ کے اللہ سے متصل ہے. ہمیں مرنا پڑتا ہے اللہ تک جانے کے لیے. ان کی حیات بھی اللہ سے وصالت رکھتی ہے, اللہ سے توسط رکھتی ہے, اللہ سے وسیلہ رکھتی ہے. اس لیے ان کی موت نہیں ہے. ان کی موت کیا, انہوں نے کہا جو ہماری محبت میں مر جائے ہم اسے نہیں مرنے دیتے. مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا. تو ایسوں کو مانو نا کہ شہادت کے لیے بم نہ باندھنے پڑے جسم کے ساتھ. ارے ان کی محبت میں معرفت سے بستر پہ مر جاؤ. معصوم ضمانت دے رہا ہے, یہ ہلاکت نہیں, یہ شہادت ہے. تو جب وسیلہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر جنت کی تلاش میں کبھی جسم سے بارود باندھنا پڑتا ہے, کبھی ہلاکت خانوں میں جا کے پلنا پڑتا ہے, اور کبھی اس طرح سے ہلاک ہو جاتے ہیں کہ یہاں بھی فنار ہو جاتے ہیں, وہاں بھی فنار ہو جاتے ہیں. صلوات. جس کے مقدر میں نار ہے وہ یہاں سے اپنے سفر نار کا آغاز کر رہے ہیں نا. اللہ جانے وہاں پہنچتے ہی کتنے بڑے بڑے بم استقبال کرتے ہوں گے, جہنم کے بم. تو یہ چھوٹا سا بم, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شریف لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مار لیا, اپنا ہدف حاصل کر لیا, لیکن اپنے انجام سے بے خبر ہیں, اور خصوصاً ان کو پالنے والے. ہماری دعا ہے یا حضرت حجت تعجیل ظہور فرمائیے کہ اس زمین کے جو شریر ہیں, جو اللہ کے دشمن ہیں, جو دین کو رسوا کر رہے ہیں, ان سے آپ کے دین کو نجات مل جائے, اس سے آپ کے محبوں کو نجات مل جائے. یا الہ العالمین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو مومنین گرامی قدر, بس چند دقیقے اور پھر مسائل. آپ کی فکر کو منزلوں تک لے کر جانے کی کوشش میں ہوں کہ عنوان وسیلہ 10 شبوں کے بعد کم از کم آپ وسیلے کے لیے 5 منٹ کی ہر مومن گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتا. یہ چاہتا ہوں ان مجالس میں. اگر ساری مجالس کا ایک ایک نقطہ بھی اگر کوئی یاد رہ جائے تو میرے لیے وسیلہ شفاعت ہوگا. اگر کوئی پیغام کسی قلب کو, کسی سوچ کو, کسی عقیدے کو حق پر مضبوط ثابت قدم کر دے تو منبر پہ آنے والے کے لیے وہ ایک مومن بھی شفیع ہو جاتا ہے. تو ہمارا تو آل محمد سے واسطہ ہے, وہ کتنے بڑے شفاعت کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ مومن کی شفاعت مومن کر سکتا ہے اگر وہ صحیح مفہوم میں مومن بن جائے. یہ ضروری ہے, صرف کہنے سے نہیں, معصوم بھی مانے کہ یہ مومن ہے. صرف خود نہ کہے, اس کا کردار بتاتا رہے کہ مومن ہے, اس کی گفتار بتاتی رہے, اس کے اطوار, اس کا کیریکٹر. تو حضور بات یہ ہے کہ یہ وہ وسیلے ہیں کہ شفاعت بھی اللہ نے ان کے سپرد کی. ہماری پچھلی مجلسوں میں یہ موضوع ڈیٹیل سے ایک ایک مجلس رہی کہ کس طرح سے یوم عاشر میں یہ ہستیاں منبر پہ جلوہ نما ہوں. ایک بدبخت عقیدے نے, اس کے رہنما نے بتایا کہ منبر پہ اللہ اس طرح سے آتا جاتا ہے. اور میرے محترم بھائی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ شاید تعجیل میں اس کا ارتباط پیش کرنا ادھورا رہا جلدی کے سبب. تو میں اسے دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ وہ نقطہ اگر ذہنوں میں تازہ ہے تو مفہوم تک پہنچ جائے کہ ایک ناسبی نے کہا کہ اللہ منبر کی سیڑھیوں سے نیچے اوپر آتا جاتا رہتا ہے,
اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ منبر کو تشبیہ اس نے دی آسمانوں سے، اوپر کا آسمان، اس کے نیچے کا، پھر اس کے نیچے کا، تو اس طرح اللہ آ جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اشتباہ پیدا کیا، اللہ کو جسم و جسمانیت والا بنا دی۔ مگر اللہ نے اور اس کے معصوموں نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت میں ایسا کوئی منبر نہیں ہے کہ اللہ جسم کے ساتھ آئے جائے، اس کے اوصاف مستقل ہیں، نہ وہ آج نظر آ رہا ہے نہ قیامت میں نظر آئے گا، اس کے فیچرز قیامت میں بدل نہیں جائیں گے، وہی اوصاف کا عامل ہے ازل سے ابد تک۔ نہ وہ جنت جانے والوں کو نظر آئے گا نہ جہنمیوں کو، پھر وہاں بات کون کرے گا؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ تم آئندہ کبھی ملعون نہیں ہوگے۔ اللہ قیامت میں ایک منبر، ایسا منبر نور لگائے گا کہ جس کی تشبیہ اس کی کرسی سے ہوگی۔ اور قرآن کی آیت نے بھی کہا وَفِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، سورہ قمر، کہ وہ صداقت کی کرسیاں اس کی بارگاہ میں لگیں گی جہاں صادقین تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے جو اعلانات صادر ہو رہے ہوں زبانیں معصوم سے ظاہر ہوتے رہیں گے، محمد ولی کی زبان۔ فرمایا اس منبر پہ ہم ہوں گے، ہم بتائیں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو شفاعت بھی ان کے سفر، دو چابیاں ملے گی نا، میں نے پڑھی تھی تفصیل، دوہرا نہیں سکتا وقت کے سبب۔ ایک چابی جنت کی، ایک چابی دوزخ کی۔ جنت کی چابی اس لیے دی کہ جس کو آپ کی شفاعت حاصل ہے اسے جنت میں داخل کر دیجیے، اور جو آپ کے دشمنوں میں ہے اور اللہ کے منکروں میں ہے اسے دوزخ میں داخل کر دیجیے۔ وَأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، سورہ قاف۔ تم دونوں محمد والی میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کر دو، تمہیں اختیار ہے۔ تو شفاعت بھی ان کے ہاتھ، شکایت بھی ان کے ہاتھ۔ اور کل یہ سوال میرے برادر محترم یوسف قاسمی صاحب نے کیا اور میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو قرآن حکیم کی سورہ فرقان کی ایک آیت صلوات پڑھی ہے، وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ قیامت میں، قرآن کہہ رہا ہے سورہ فرقان 30 نمبر پر یہ نمبر ہے آیت کا، کہ اللہ کے سامنے رسول کھڑے ہو کے کہیں گے، میں یہ اس لیے آیت پڑھ رہا ہوں کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ صرف شفاعت نہیں کریں گے، مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ بہت سے ایسے ہیں جن کی یہ شکایت بھی کرنے والے ہیں۔ تو صرف لفظ شفاعت سے ہر دشمن حق نے، ہر دشمن معصوم نے لفظ شفاعت کو مذاق بنا رکھا ہے کہ کسی بھی عقیدے سے زندہ رہ لو شفاعت مل جائے گی، نہیں۔ شفاعت کے لیے سٹینڈرڈز ہیں، سٹینڈرڈائزیشن ہے، ورنہ اگر وہ سٹینڈرڈ پورا نہیں کیا جا رہا تو پھر شکایت ہے۔ وقال الرسول، اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن رسول ارشاد فرمائیں گے بارگاہ حق میں جب منبر نور پہ بیٹھے ہوں گے تو پرمیشن وہیں سے لی جائے گی، اذن اس کی طرف سے آئے گا۔ جیسے یہاں آیت زبان سے نہیں نکلتی جب تک وہاں سے آ نہ جائے، وہاں بھی ربط وہی وسیلے کا پروردگار سے رہے گا۔ تو چونکہ وہ مقام بھی اللہ ہی کی کائنات کا حصہ ہے، وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں وہی کیسے آ جائے گی۔ اللہ کی کائنات میں حضور تو سفر معراج میں تھے، تو دوران سفر معراج بھی وہی آتی رہی، صلوات پڑھی۔ اور سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گئے تھے، کبھی زندگی رہی تو اس موضوع پہ پڑھوں گا۔ اور جب وہاں پہنچ گئے تو اب جبرائیل بھی درمیان میں نہیں، پھر بھی وہی آ رہی ہے۔ تو رسول وحی میں بھی جبرائیل کا
حقیقتاً محتاج نہیں ہے، جبرائیل کو رکھا اس لیے کہ قرآن کی آیتوں پہ گواہ بنتا رہے۔ صلوات پڑھیں۔ سارے دیکھا صلوات پڑھیں۔ تو معرفت آل محمد زندگی لگ جاتی ہے اسے حاصل کرنے میں۔ زندگی صرف کیجئے اس رنگ سے کہ ہر مجلس میں، ہر روز میں، ہر شب میں ایک نقطہ معرفت بلند ہو جائے۔ آپ اپنے جس شان معرفت سے وسیلوں کو بلندی کے ساتھ سمجھتے جائیں گے، اتنا اتنا پروردگار زیادہ سمجھ میں آتا جائے گا۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے مولا کو بڑھا دیا، آپ نے رسول کو بڑھا دیا، یہ شان تو اللہ کی ہے۔ انہوں نے اللہ کو ایک سرٹن لیول پہ فکس رکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں معصوم کی معرفت بلند کرو تاکہ پروردگار کی معرفت اور بلند ہو جائے۔ اللہ اتنا محدود نہیں ہے کہ تھوڑا سا کوئی بلند ہو تو اس کی شان میں کمی ہو جائے۔ انہوں نے اللہ کو کمزور بنا رکھا ہے۔ وہ معصوم کی تعریف سے اس لیے حسد کرتے ہیں، انہیں خوف آتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کو صرف اتنا مانا ہوا ہے، یہ تو انہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب معارف معصوم کی زبان سے ملتے ہیں تو جتنا معصوم سمجھ میں آتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس کا پروردگار پھر کتنا بلند ہوگا۔ اگر معصوم اس شان کا مالک ہے تو جسے معصوم سجدہ کر رہا ہے وہ اللہ کیسا ہوگا۔ اس لیے معرفت معصوم تھوڑا سفر نہیں، زندگی کم ہے، معرفت بلند ہے۔ اسی یہ نہ سمجھئے کہ اب فضائل سننے کی کیا ضرورت رہی، ہم تو 50 سال سے شیعہ ہیں۔ نہیں، شیعہ ہونے سے معرفت نہیں مل جاتی، آل محمد کے علم سے، اپنے نفس کو اس علم کے سپرد کرنے سے معرفت بلند ہوتی ہے۔ اس لیے سفر جاری رکھیے، تھک نہ جائیے۔ صلوات پڑھیے۔ اور جو اس سفر کو روکے، چاہے وہ کسی لباس میں ہو، اس سے گفتگو سننے کا کوئی حق نہیں۔ جو اس سفر کو، آپ کی اس منزل فکر کو بلند کرے، معرفت کو بھی بلند کرے، معرفت توحید کو بھی بلند کرے، تو خالق آل محمد نے ہمیشہ سے اس منبر کو آباد رکھا ہے ان ہستیوں سے کہ جنہوں نے آل محمد کی خیرات کو منبر سے تقسیم کیا۔ تو جو اس سے کٹا ہوا نظر آئے، سمجھیے کہ کسی اور کا ایجنٹ ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ایک شیعہ سے گزارش ہے، زندگی گزاری ہے صرف آل محمد کے ایجنٹ بن کر، کیونکہ وہ اللہ کے ایجنٹ ہیں، آپ ان کے ایجنٹ بن جائیے۔ اس ایجنسی میں کوئی خوف نہیں، باقی ہر ایجنسی میں ہلاکت ہے۔ ایجنسی ہے تو ایک، محمد و آل محمد، بس اس کے فرد بن جائیے، اس کے ممبر بن جائیے، تو شکایت بھی کریں گے۔ وقال الرسول کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے۔ اور میں آنے والی مجلس میں سورہ فرقان سے اس آیت کو ذرا کھولوں گا اور آپ کو نشہ آئے گا کہ یہ جو آپ تاریخ میں پڑھتے تھے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ نے تاریخ میں لکھنے سے پہلے، لوگوں کا قلم چلنے سے پہلے، اللہ نے ایک ایک شخصیت کو، ایک ایک کردار کو قرآن میں کیسے رکھ لیا تھا۔ یقیناً جب آپ سورہ فرقان کی یہ 5-4 آیتیں اکٹھی سنیں گے، آج وقت نہیں ہے میں پڑھنا شروع کر دوں تو تاخیر ہو جائے گی، یہ مجلس بہت طویل ہو جائے گی۔ اس لیے آئندہ مجلس میں سورہ فرقان کی اس آیت سے اقتباس پیش کروں گا کہ لیکن خاکہ یہ ہے، ذہن میں رکھیے کہ صرف شفاعت نہیں ہے، اس دن رسول کچھ لوگوں کی شکایت کرنے والے ہیں اور فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے، اور وہ قوم پہچانوانے کے لیے باقی آیتوں کی ضرورت ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے میرے قرآن
قرآن کو، تیری کتاب کو بے اثر بنا دیا تھا اور امت کو قرآن کی آیتوں سے دور کر دیا تھا. تو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، یقیناً انہی کی شکایت ہو رہی ہے کہ قرآن کو کافی کہا تھا، لیکن جب قرآن نے بتایا کہ فی القربا سے مودت کرو تو قرآن سے رخ پھیر لیا. قرآن کو کافی کہا تھا، لیکن قرآن نے جب کہا کہ خبردار شرک نہ کرنا، ولی صرف 3 ہے، خود ولی بننے کی کوشش نہ کرنا، تو قرآن سے رخ پھیر لیا تھا. تو بے شمار موضوعات جو قرآن نے فکس کیے تھے اس قوم نے وہ بدل ڈالے تھے. اس لیے انہوں نے صرف آل محمد کو نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے حقیقت میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس لیے رسول شکایت فرمائیں گے، اور جب رسول شکایت کریں گے تو پھر عذاب دائمی ہو جائے گا. پھر یہ مفروضہ نہیں چلے گا کہ 2 سال بعد نکال لیے جائیں گے. نہیں، شفاعت کرنے والا جب شکایت کر دے تو پتا چلتا ہے کہ جہنم خلق ہی اس کے لیے ہوئی تھی. اور خلیفہ ثانی اسلام میں جن کی کارکردگیاں پورا اسلام جانتا ہے، اسلام بھی جانتا ہے، عالم اسلام بھی جانتا ہے. اب یہ لازمی نہیں کہ جو عالم اسلام جانتا ہے اسلام بھی اسی طرح مانے. صلوات پڑھیے. مگر ہم اچھی بات کے لیے ہر شخص کی تعریف کرنے کے قائل، جب وہ اچھا کہے، جب وہ حق کہے. تو انہوں نے پیغمبر کی ایک حدیث دی. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد. وہ کہتے کہ پیغمبر سے میں نے سنا لَوَجْتَمِعَ النَّاسَ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. وہ کہتے ہیں میں نے کانوں کے ساتھ پیغمبر کی زبان سے سنا کہ اگر ساری مخلوق زمین پر رہنے والا ہر انسان علی کی محبت پہ جمع ہو جاتا تو اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. تو اس کے ریفلیکشن میں نقطہ کیا سمجھ میں آیا کہ جہنم خلق ہی اس لیے کی گئی کہ علی کے دشمن چون چون کے اس میں جاتے رہے. اور بس آج کی شب جلوس کا ٹائم یہاں کیا بس میں 10 منٹ لوں گا، اور اگر آپ کہیں گے تو مسائل طویل ہو جائیں گے. میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ہم نے بہت فضائل پڑھے، لیکن ہمارے علم سے وارث علم بی بی کو کوئی سروکار نہیں. کتنا بھی کوئی عالم ہو جائے اس بارگاہ میں جاہل رہتا ہے کیونکہ وہ منبع علم ہے. بی بی ہمارے افکار سننے نہیں آتی. بی بی کا وعدہ ہے میں آتی ہوں تو اپنے مظلوم کو رونے والوں، اے میرے مظلوم کو رونے والوں میں تمہارے آنسو چننے کے لیے آتی ہوں کہ ان آنسوؤں کو تمہارے لیے وسیلہ شفاعت بنا دوں. کتنا کرم ہے بی بی کا. شفیعہ ہے نا، حسین کی ماں. قرآن چھوڑا مگر کہا کہ قرآن کافی، حقیقت میں اسی کو چھوڑا. قرآن کا نام رکھا، آیتیں چھوڑ دی. اور یہ قرآن اگر کافی تھا تو رسول کے ساتھ حیات رسول میں کافی نہ ہوا کہ جب مباہلہ میں رسول خود قرآن پڑھ رہے تھے. مگر اکیلا قرآن جب نصرانیوں کو ہدایت نہ دے سکا تو اللہ نے فرمایا، قرآن ہی نے فرمایا کہ اب ان کو ساتھ لے کے آ کہ جنہیں میں نے ازل سے ابد تک قرآن کا مددگار بنا دیا ہے. سامت آیتوں سے انقلاب نہیں آئے گا، ناطق آیتیں لے کر آ. اور رسول کس شان سے گئے تھے؟ سامنے رسول چل رہے تھے. رسول کے پردے میں جناب سیدہ عالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چل رہی تھی. سامنے کا پردہ رسالت تھی، عقب کا پردہ امامت تھی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب سیدہ فاطمہ کے پیچھے حجاب بن کے چل رہے تھے.
تو اس بی بی کی کیا شان ہے کہ اگر میدان میں بھی آئے تو سامنے سے رسالت حجاب بنے، عقب سے امامت حجاب بن جائے. اس لیے تو روتے ہیں کہ جن کے حجاب بھی دنیا کی عام چیزوں سے نہیں بنتے تھے، رسالت و امامت سے حجاب بنائے جاتے تھے. جب وہ نصرانیوں کے سامنے گئی تھی تو حجاب کی یہ شان تھی. ثانیہ زہرا جب بازار میں آئی، امت اسلامی کے بازار میں آئی تو امت نے سروں پہ چادریں بھی نہ رہنے دی. ماتم کر رہے ہیں امت کے اس مزاج پر، پروٹیسٹ ہے ہمارا، قیامت تک رہے گا جب تک رسول کے سامنے پہنچ کے یہ نہ سننے کے رسول اس امت کی کس طرح سے شکایت کرتے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق. اور جب یہ عذاب کے سپرد ہوں گے تب یہ ماتم رک جائے گا. جب تک یہ توہین کرنے والے اپنے انجام تک نہیں پہنچتے، سن لے یہ دنیا آزاداروں کا ماتم روک نہیں سکتا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ آپ کے آنسو بھی صلوات ہیں. زبان سے الفاظ بن کے آتا ہے درود، آنکھوں سے آنسو بن کے بہتا ہے درود، وہ بھی درود ہے. یہ وہ آنسو ہیں جن کا تعلق آب تطہیر سے ہے. اور رسول سامنے، درمیان میں بی بی، پیچھے علی، دائیں انگشت کے ساتھ شہزادہ حسن مجتبی چل رہے ہیں علیہ السلام. اور جھولی میں پیغمبر نے چھوٹے شہزادے کو، حسین کو اٹھایا ہوا تھا. یہ مدینے کا مباہلہ تھا. لیکن کربلا کا مباہلہ کہ جس میں وہ حسین جسے رسول جھولی میں لے کر گئے تھے، آج اس حسین نے کربلا کے مباہلے میں قدم رکھا تو جھولی میں علی اصغر تھا. وہ مدینے والا مباہلہ تھا، یہ کربلا کا مباہلہ ہے. عزادارو، جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، کائنات میں تو کوہرام آیا، کوہرام بچا، لیکن خیام حسینی کی طرف سے کچھ پردہ داروں کے رونے کی جب صدا بلند ہوئی نا، اکیلے حسین نے، غریب حسین نے، جب کوئی نہیں رہ گیا تھا، خیمہ گاہ کا رخ کیا. میرے جیتے ہوئے بیویاں گریہ کر رہی ہیں. جا کے دیکھا، پردہ داروں نے استقبال کیا، کہا کہ جب سے آپ نے صدا دی ہے، اللہ کی حجت کی آواز سن کے، یہ 6 مہینے کا علی اصغر اپنے جھولے میں آرام نہیں کر رہا. رباب نے موقع سمجھا، ہاتھ باندھ کے کہتی، ام لیلہ فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو گئی، قاسم کی ماں سرخرو ہو گئی، زینب و کلثوم ہر بی بی سرخرو ہے. حسین تو میرا وارث ہے، لیکن میں نے جب فاطمہ کے سامنے جانا ہے تو میں ام لیلہ کی طرح سرخرو آنکھوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کیا میری کوئی قربانی نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں تیرا شہزادہ دیکھ تو صحیح اس کی عمر کیا ہے. بی بی کہتی ہے پیاسا ہے، آپ کی مدد کے لیے خیمے میں اپنے جھولے سے خود گرا ہے. کم از کم جا کے قوم اشقیاء سے سوال آپ تو کر لیجئے. ہو سکتا ہے 6 مہینے کے صغیر کو دیکھ کر اس شقی قوم کا قلب نرم ہو جائے اور تھوڑا سا پانی مل جائے. اصغر کے صدقے میں اگر پانی مل گیا تو سکینہ بھی بہت پیاسی ہے، کچھ اور بچے بھی خیمے میں پیاسے ہیں. اگر کسی بہانے پانی آ جائے تو اصغر کے وسیلے سارے پانی پی لیں گے. حسین کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جو ہونے والا ہے رباب میں جانتا ہوں. تیار کر اپنے بیٹے کو، بنا اسے مجاہد، کیونکہ
چونکہ پانی مانگنے میدان میں جا رہا ہے نا، اس لیے بچہ بن کے نہیں جائے گا، مجاہد بن کے جائے گا۔ میرے ابو محترم سید شاد گیلانی اللہ مقامہ، انہوں نے ایک قطع لکھا تھا جو آسمانی مزاج کا قطع پیش کرتا ہوں شہزادے کی مدحت میں۔ دو جسم کا تشبیہات دیکھیے گا۔ جو علی اصغر کو آج رونے آیا ہوا ہے نا، یہ مجلس اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑا سا تیار کریں، پہلے رونے سے پہلے اپنے دل کو تیار تو کریں نا علی اصغر کے لیے۔ دو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا علی اصغر کا بدن۔ کس چیز سے تشبیہ دی جائے؟ قرآن ناطق ہے نا، اس لیے قرآن صامت سے، آیتوں سے، سوروں سے تشبیہ ہوگی۔ وہ جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر حضرت الیاس سے کم تھا، گو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، ہمت میں نظر اکبر و عباس سے کم تھا۔ دنیا نے، عجیب شعر آ رہا ہے، دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں جائے۔ جو سب سے بہادر وہ آخر میں جائے۔ کہا اس شہزادے کو تیار تو کر۔ الحمدللہ پڑھ کے رباب اٹھی، یا سیدہ میرا مجاہد بھی قبول کر لینا، حسین کی ماں میں بھی نذرانہ بھیج رہی ہوں۔ رباب نے، جناب ام رباب نے اصغر کو جھولے سے اٹھایا۔ اب ماں بھی تو ہے نا، قربانی کرنے کا ذوق بھی ہے، لیکن ماں کی کچھ حسرتیں بھی ہیں۔ 3 دن سے پیاسا ہے اصغر، پانی نہیں ملا، ورنہ شہزادے کو روز نہلاتی تھی، شہزادے کی زلفیں سنوارتی تھی، سغرا کے سلے ہوئے کرتے روز پہناتی تھی۔ اصغر تو اس کرتے میں کتنا پیارا لگتا ہے۔ سکینہ آ کے دیکھتی تھی، میں سغرا کو بتاؤں گی بہن تو نے جو وہ کرتا سیا تھا، اصغر اس میں بہت سج گیا تھا۔ یہ محبتیں ہیں، محبتیں محسوس کریں تو مصائب سمجھ میں آتے ہیں، رشتوں کا درد محسوس کریں۔ کربلا نے انسانیت کو رشتے پہچاننے میں مدد دی ہے۔ تو سزاداروں، شہزادے کو اٹھایا، بس آخری جملے، ماں نے تیار کرنا چاہا، تیار کیسے کرے؟ جھولی میں جب لیا نا اصغر کو، کرتا نکالا، بدن اصغر پہ پہنایا، انگلیوں سے زلفوں کو آراستہ کر رہی ہے۔ 3 دن سے کربلا کی ریت اڑ رہی تھی اصغر کے نازک چہرے پہ، پھول جیسے چہرے پہ کربلا کی ریت ہے۔ ماں کے دل میں آیا، کاش اتنا پانی مل جاتا کہ میں اصغر کا چہرہ تو دھو دیتی۔ ازادارو جیسے ہی خیال آیا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سوچ خود لیجئے گا۔ شہزادی نے، جناب رباب نے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اپنے چہرے کے سامنے لے آئی، آنکھوں سے جو آنسو روانہ ہوئے، اتنا روئی ہے رباب کہ آنسوؤں سے اصغر کا معصوم چہرہ دھو گیا ہے۔ پیش کیا، تیار کیا، آنکھوں میں سرمہ لگایا، کہا حسین تیار ہے میرا مجاہد۔ میرے مولا نے شہزادے کو لیا، قوم اشقیاء کے سامنے آئے، کہنے لگے حسین کو اب یاد آیا ہے کہ امان کے لیے قرآن لے کر آئے، کیونکہ لپٹا ہوا تھا نا اصغر، محسوس ہوا کہ مصحف اٹھا کے لا رہے ہیں حسین۔ حسین کہتے ہیں قوم اشقیاء، غلط تم نے نہیں سمجھا، فرق یہ ہے کہ تم نے صرف کاغذ کے ٹکڑوں کو قرآن سمجھا، میں ناطق قرآن کا ٹکڑا اٹھا کے لا رہا ہوں۔ پیاسا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں،
اس بچے کو تو پانی پلا دو. عمر ابن سعد کہتا ہے کہ حسین کا کلام انقلاب نہ برپا کرے, کلام حسین کو قطع کرو. حرملہ کو تیار کیا, ازادار حرملہ نے. اگر آپ عرب کی تہذیب پڑھیں, وہ قوم اتنی نفیس تھی ہتھیاروں کے معاملے میں بھی کہ انہوں نے ہتھیاروں کی قسمیں بنا رکھی تھی, تیروں کی قسمیں بنا رکھی تھی, نیزوں کی قسمیں بنا رکھی تھی. جانور بڑا ہو تو بڑا ہتھیار, جانور چھوٹا ہو تو تیر چھوٹا, پرندے کو شکار کرنا ہو تو تیر اس کے مطابق چھوٹا. میں کیوں نہ ماتم کروں, اصغر پہ چلانے کے لیے حرملہ نے اس تیر کو جوڑا جو عرب میں اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا. 3 بار جوڑا, تیر نشانے پہ نہیں لگا. عمر ابن سعد کہتے ہیں تو اتنا بڑا نشانے باز ہے, بدبخت کیا سبب ہے؟ 6 مہینے کے بچے پہ تیرا تیر نہیں چل رہا, نشانہ نہیں لگا. کہتا ہے میں کیا بتاؤں, میں ادھر تیر جوڑتا ہوں, تجھے نہیں پتا سامنے جو کناتے ہیں نا آل محمد کی, کسی مزدور کا چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے, آواز میرے کانوں میں آتی ہے, ظالم رک جا, میرے شہزادے کا گلا نازک ہے, تیرا ہتھیار بھاری ہے. ازادارو جب تیر چلا, اصغر کا گلا نہیں کٹا, حسین کا بازو صاحب زخمی ہو گیا. ارے ازادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں, ہم ماتم کرتے ہیں, اللہ جانے یہ قوم ان کے سینے میں پتھر ہے, یہ علی اصغر کی مصیبت پہ بھی نہیں روتی جس کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. ایک جملہ ان ماؤں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی جھولیوں میں بچے ہیں نا, پرسہ دے لے آج بی بی رباب کو, جن کی جھولیاں خالی ہیں, مانگ لے روتی ہوئی آنکھوں سے. بی بی کو واسطہ بھی دیتے رہے, تجھے تیرے لیے اصغر کا واسطہ, میری جھولی میں اصغر کا کوئی غلام ڈال دے. بس ازادارو, میں ایک سوال کرتا ہوں, مضمون ختم ہو گیا, بس ایک سوال, مجلس ختم. شب عاشور ہے, مضمونوں کی محتاج نہیں ہے. جس کے سینے میں قبر حسین ہے ساری رات روئے گا, تنہائی میں بیٹھے گا تو روئے گا, لیٹے گا تو روئے گا, تسبیح خاک شفا کو دیکھے گا تو روئے گا. منظر نہیں ٹوٹنا چاہیے آج. بس ازادارو آخری جملہ, تیر چل گیا, مصائب بے انتہا ہیں. حسین نے کیسے دفنایا علی اصغر کو؟ 7 بار خیمہ گاہ کی طرف چلے, 7 بار واپس. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم صحیح کرتے ہیں. تسلیماً لِأَمْرِهِ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. بس ازادارو, حاجرہ اصغر کے لیے بی بی حاجرہ صفا و مروہ کے درمیان صف صحیح کرتی رہی تھی نا. اللہ کو ایک مزدور کی, ایک معصوم کے لیے جو صحیح پسند آئی, قیامت تک عبادت کا حصہ بن گئی. وہ خلیل کربلا کی یادگار کی صحیح ہے. آؤ کربلا میں دیکھو, یہ صحیح حسین ادا کر رہا ہے. 7 بار خیمے کی طرف گئے ہیں, 7 بار واپس آئے ہیں. ماں کو کیسے جا کے دکھاؤں کہ تیرے 6 مہینے کے اصغر کو پانی کی بجائے تیر پھیلا کے لایا ہوں. ماں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, پوری دنیا کو متوجہ کر کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ, جس کی جھولی میں 6 مہینے کا بچہ ہو, بچہ اگر پیاسا ہو چاہے 3 دن کا ہو, بچہ زیادہ سے زیادہ کتنا پانی پیتا ہے؟ ازادارو سوچ کے, تصور سے, بچہ بڑے سے بڑا
ज्यादा से ज्यादा भी अगर प्यासा हो, माओ को देखा करो। बच्चे को सारे दिन की गर्मियों में चाहे प्यास हो, माए उसे पानी कैसे पिलाती है? क्या एक गिलास पीता है बच्चा, या एक जग पी जाता है वो बच्चा? नहीं। ये आखिरी लम्हे मसाइब के जो कुछ हो रहा है चारों तरफ भूल जाइए उसे। सिर्फ असगर को और हुसैन को और असगर की मां को याद रखिए। आखिरी जुमला कह रहा हूं, आपकी मेराजी इबादत है अगर आपने वसूल कर दिया। इस शोर को जाने दीजिए, ये करबला नहीं है, दीन नहीं चल रहा है। अपने आप को हुसैन की बारगाह में रखिए। अदादारों, हुआ ये सवाल मैंने ये किया कि बच्चा चाहे जितना प्यासा हो, कितना पानी पीता है, माओ को देखा कीजिए। बच्चा चाहे पूरे दिन का प्यासा हो, माएं क्या करती हैं? पानी के ज़र्फ में 4 उंगलियां डिबोती हैं, 4 उंगलियां डिबो के बच्चे के लबों से लगा देती हैं। 4 कतरे बच्चे के हलक में जाते हैं। 6 महीने के बच्चे की प्यास बुझ जाती है। ऐ मुसलमानों, मैं क्यों ना मातम करूं जहेज़े फातिमा का, फुरात करबला में बहता रहा। अरे फातिमा के पोते को 3 कतरे पानी न मिल सका। अल्लाह लानत अल्लाह।